دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پہ چلنے والی کلموں کی آواز سن لیتے تھے، دل سے پکارتا ہے، پھر حضور اس کی پکار کو سنتے بھی۔ درود پاک پڑھیں تو درود پاک جب پڑھا جاتا ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اسمع و صلاۃ علی محمد۔ بھائی جب درود پڑھنے والا عام درود پڑھتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے، بھی درود ہم پڑھتے ہیں تو ذکر کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے، اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام بھی آتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، یارو باپ قبر میں ہو، وہ فوت ہو چکے ہوں، مدتیں گزر جائیں، لیکن وہ کیا ہے؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ بھئی ہم خاک جہاں ہیں، حضور کی بارگاہ میں ذکر ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام سلام پیش کر رہا ہے، یہ کیا کم سعادت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب محبت والا دل کی گہرائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود سنتا ہوں، اس کا درود سنتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کرم کے سلسلے، حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک ہی درس دیا، کیا کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور کی ہر نسبت سے محبت۔ اہل بیت اطہار سے کیوں ہم محبت کرتے ہیں؟ کہ حضور کی نسبت سے وہ اہل بیت بنے۔ صحابہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ صحابہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک نظر ایمان کے ساتھ حالت میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اور مدینہ پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ مدینہ کی گلیوں کے ذروں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یارو اس خاک کے ذرے جہاں آقا کے قدم لگے، ہم ان کی بھی ادب اور محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ نسبت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ایمان کا مرکز بھی حضور ہے، ایمان کا ماور بھی حضور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی عشق اور محبت کی جو شمع جو حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شمع جلائی، اس کو ہمیں یہ شمع جلتی رہے، اور اس طرح حضور کی محبت کے جو شعلے ہیں وہ نکلتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو ان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے بھرپور اور معمور۔ یہ وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مرکز جو ہے دارالمنفی افریدیہ، حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں سے آپ کی تصانیف جو ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، ان کو آگے پھیلائیں، اور آپ کا قائم کردہ یہ مرکز علم و عرفان دارالمنفی افریدیہ کی صورت میں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دارالمنفی افریدیہ سے اتنی محبت اور پیار تھا کہ ہر کام سے زیادہ مدرسے سے، دارالعلوم سے پیار تھا ان کو۔ تو ہر محبت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا جو ہے اس کو دارالمنفی افریدیہ سے اسی طرح پیار کرنا چاہیے۔ حضور فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اگر راضی کرنا ہے تو دارالمنفی افریدیہ کے ساتھ محبت اور پیار کریں، اور محبت اور پیار کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ ہر مقام پر، ہر موقع پر خیر خائی، خیر سوچی جائے، بھلائی سوچی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس فتنے کے دور کے اندر آج طرح طرح کے فتنے پیدا ہو گئے، الحاد کے فتنے، لادینیت کے فتنے، اور آج جو میڈیا کی صورت میں نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اس میں ثابت قدمی جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ اپنی نسبت جو ہے وہ گنبد خضرا کی مکین کے ساتھ جو ہے اس کو رابطہ قائم کریں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام سے محبت اور تعلق جو ہے وہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس تعلق کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ بہت سے دوستوں نے کسی بھی رنگ میں جو یہاں پہ آئے، وہ کتنے ہی نوجوان ہیں، کس کس کا ذکر کیا جائے اور کس کس کی دعائیں دی جائیں، جنہوں نے عرص پاک کے آنے سے پہلے اپنے اپنے مقام پر میٹنگیں کی، احباب کو تیار کیا، اعلانات کیے، میسج دیے، اور لنگر شریف کے لیے اور دیگر انداز میں مالی تعاون پیش کیا۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
जहाँ पे आप आए, साफ ज़ाहिर है कि हज़ारों बंदों का इज्तिमा होता है। अगर किसी को यहाँ पे उनके आराम के अंदर या उसे कोई तकलीफ पहुँची हो, दुख पहुँचा हो, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह उसको उस दुख के बदले भी सुख अता फरमा और उसको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह पाक करम फरमाए। दुआ के लिए हम सारे अल्लाह की बारगाह में अपनी एक मर्द कामिल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मकबूल बंदे के कदमों में बैठकर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और ये वो वक्त है, पिछली रात का वो वक्त जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत निदाएँ करती है। हाल में मुस्तग़फ़िर है कोई बख्शिश चाहने वाला, हम उसके गुनाहों को बख्श दें। हाल में मुस्तरज़िक़ कोई रिज़्क़ का तालिब हो, हम उसको रिज़्क़ अता करें। कोई हाजतमंद आए, कोई मांगने वाला आए, कोई सवाली हो, तो पिछली रात के वो लम्हात शुरू हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं तो बहुत नाचीज़ और गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन इस महफ़िल में कितने लोग आए हुए हैं, मोहब्बत वाले लोग बैठे हुए हैं। हम सब मिल के इज्तिमाई तौर पर जब दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कर्म से हमें नवाजेगा। कर्म शरीफ थोड़ा सा जिक्र कर लें। ला